میرے سامنے ایک ویڈیو ہے، نے لکھا، حدیث کی راوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں رات کو میں اٹھی تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی تھی یا اللہ میرے ماں باپ کو زندہ کر دے تاکہ وہ میرا کلمہ پڑھ لیں، ہیں تو وہ پہلے بھی دین فطرت پر انہیں کنتم خیر امت ان کا اعزاز بھی نصیب ہو جائے تو حضور فرمانے لگے اللہ نے انہیں زندہ کیا ہے، وہ میرا کلمہ پڑھ کے دوبارہ قبروں میں گئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، بعض شیعہ اور روافض کی طرف سے ایک موضوع اور من گھڑت روایت پیش کی جاتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو زندہ کیا گیا اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دونوں نے کلمہ پڑھا اور پھر موت آ گئی اور دونوں کو دفنا دیا گیا۔ تو کیا یہ بات درست اور صحیح ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات بداہتاً سراسر غلط، بے سروپا اور بے بنیاد ہے اور صحیح ترین احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل خلاف ہے۔ اس سلسلے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے اور علماء کا اس سلسلے میں صریح ترین بیان موجود ہے۔ پہلے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 203 سن لیجئے۔ عن انس رضی اللہ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ این ابی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول میرا باپ کہاں ہے؟ قال، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی النار، جہنم میں۔ فلما قفا دعاہ، جب وہ مڑ کر چلا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا ان ابی و اباک فی النار، یقیناً میرا باپ اور تیرا باپ جہنم میں ہے۔ یہ صریح ترین روایت ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس کی شرح میں بیان کرتے ہیں فیہ ان من مات علی الکفر فہو فی النار، جس کی بھی موت حالت کفر میں ہوئی ہے وہ جہنم میں ہے۔ ولا تنفعہ قرابۃ المقربین، اور اس کو مقربین کی قرابت بھی سود مند نہیں ہوگی۔ وفیہ ان من مات فی الفترہ علی ما كانت علیہ العرب من عبادت الاوثان فہو من اہل النار، اور اس بات کی بھی صراحت ہے کہ فترہ کے موقع سے جس کی بھی موت ہوئی ہے، عرب کی جو بتوں کی عبادت تھی اسی پر، تو وہ جہنمی ہے۔ وَلَيْسَ هَذَا مُؤَاخَذَةً قَبْلَ الدَّعْوَةِ، اور یہ دعوت دینے سے پہلے کا مؤاخذہ نہیں ہے۔ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ كَانَتْ قَدْ بَلَغَتْهُمْ دَعْوَةُ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہم، کیونکہ ان لوگوں کو ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ان کے علاوہ دیگر انبیاء کی دعوت پہنچ چکی تھی۔ یہ علامہ نووی کا بیان ہے۔ مزید وضاحت کے لیے علامہ البیہقی نے لکھا ہے کہ ان ابی و اباک فی النار، یہ دلائل النبوہ کے اندر ذکر کیا ہے
کہتے ہیں وَكَيْفَ لَا يَكُونُ أَبَوَاهُ وَجَدُّهُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فِي الْآخِرَةِ وَكَانُوا يَعْبُدُونَ الْوَثَنَ حَتَّى مَاتُوا وَلَمْ يَدِينُوا دِينَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ. اور آپ کے والدین اور دادا جہنم میں کیوں نہ ہوں گے؟ کیونکہ یہ بت کی پوجا کرتے تھے یہاں تک کہ اسی پر موت ہو گئی، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین کو انہوں نے نہیں مانا. وَأَمْرُهُمْ وَكُفْرُهُمْ لَا يَقْدَحُ فِي نَسَبِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور باپ دادا کے کفر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ کفار سے مناکحت بالکل صحیح اور درست ہے. اور اسی طرح سے سنن الکبریٰ میں علامہ بیہقی نے کہا وَأَبَوَاهُ كَانَا مُشْرِكَيْنِ بِدَلِيلِ مَا أَخْبَرْنَا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مشرکین تھے جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا. اِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ، کہ میرے والد اور تمہارے باپ جہنم میں ہیں. امام ابن ماجہ کا بیان انہوں نے ذکر کیا ہے حدیث الاستئذان وبوب له بقوله، اور جو باب قائم کیا وہ یہ ہے کہ باب ما جاء فی زیارت قبور المشرکین. امام ابن ماجہ نے باب بنایا ہے کہ مشرکین کی قبر کی زیارت کا بیان. اسی طرح سے امام نسائی کو دیکھ لیجئے، انہوں نے السنن الکبریٰ اور السنن الصغریٰ کے اندر حدیث الاستئذان کو ذکر کیا ہے اور اس پر باب قائم کیا ہے، باب زیارت قبر المشرک، مشرک کی قبر کی زیارت، اور حدیث وہی ذکر کی ہے. امام طبری یہ شیخ المفسرین ہیں، انہوں نے ذکر کیا ہے اپنی تفسیر کے اندر ان اہل الشرک من اہل الجحیم، جتنے بھی مشرکین ہیں تمام جہنمی ہیں. وَأَنَّ أَبَوَيْهِ كَانَا مِنْهُمْ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مشرکین میں سے تھے. علامہ ابن کثیر کو کون نہیں جانتا ہے، ان کی تفسیر بہت مشہور ہے. انہوں نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر ذکر کیا ہے قلت واخباره صلی اللہ علیہ وسلم عن ابویہ وجدہ عبد المطلب بانہم من اہل النار لا ينافي الحديث الوارد عنه من طرق متعددة ان اہل الفترة والاطفال والمجانین والصم يمتحنون في العرصات يوم القیامہ کما بسطناہ. دیکھا آپ نے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی اپنے باپ دادا اور والدہ کے بارے میں کہ یہ سب کے سب جہنمی ہیں، یہ سب کے سب جہنمی ہیں. اسی طرح سے امام ابن الجوزی نے کہا، اور انہوں نے اس روایت کی تردید کی ہے، بے کنی کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو زندہ کیا گیا پھر انہوں نے کلمہ پڑھا. علامہ ابن الجوزی نے کہا کہ ہذا حدیث موضوع بلا شک، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ روایت من گھڑت موضوع ہے. والذی وضعہ قلیل الفہم، جس نے اس روایت کو گڑا ہے وہ بالکل ہی معوف العقل تھا، قلیل الفہم تھا، عدیم العلم، جاہل تھا. اذ لو کان له علم، اگر اس کے پاس علم ہوتا لعلم ان من مات کافرا لا ينفعه ان يؤمن بعد الرجعہ. کیوں؟ کتنی بڑی بات کہی ہے، کیونکہ اگر اس کے پاس علم ہوتا تو اس کو معلوم ہوتا کہ جو بھی کافر مرا ہے جب اس کو اٹھایا جائے گا تو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا. لا بل لو آمن عند المعاینہ، بلکہ عذاب کو دیکھ کر کے بھی ایمان لے آئے لم ينتفع، تب بھی فائدہ نہیں ہوگا. ويكفي في رد هذه الروایہ قوله فيموت وهو کافر، جس کی موت کفر پر ہو گئی ہو اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ترین روایت کے اندر بیان کیا استأذنت ربی ان استغفر لأمی فلم یأذن لی، کہ میں نے اپنے پروردگار سے اپنی والدہ کی مغفرت طلب کرنے کے لیے درخواست کی تو اللہ رب العالمین نے اجازت نہیں دی. علامہ ملا علی قاری الحنفی یہ صاحب المرقات ہیں، ان کی وفات 1014 ہجری میں ہوئی ہے. اپنی کتاب، یہ کتاب تمام حنفیوں کے لیے ہے، یاد رکھیے گا میرے بھائیو، ان کی کتاب ہے ادلۃ معتقد ابی حنیفہ الاعظم فی ابوی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی کتاب عظیم کتاب ہے. امام ابو حنیفہ امام اعظم کا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے سلسلے میں
اور اس کے دلائل کے بارے میں ہے. وہ کہتے ہیں اذ یقول فی اثبات الاجماع علی کفر ابوی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کا اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر پر مرے ہیں. کہتے ہیں وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَقَدْ اتَّفَقَ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَسَائِرُ الْمُجْتَهِدِينَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ إِظْهَارِ خِلَافٍ. سلف اور خلف کا، صحابہ تابعین کا، ائمہ اربعہ کا، تمام مجتہدین کا اجماع ہے بغیر کسی اختلاف کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر پر مرے ہیں. والخلاف من اللاحق لا يقدح في الاجماع السابق، اور جو لوگ بعد والے اختلاف کر رہے ہیں شیعوں کی دیکھا دیکھی، اس سے کوئی اجماع پر فرق نہیں پڑتا ہے. دیکھا فہذه نقول عن جمع من ائمة السلف، یہ ائمہ سلف کا اجماع ہے اور ان کے نقول ہیں. الامام النووی والامام البیہقی، ابن ماجہ، نسائی، طبری، ابن کثیر، ابن الجوزی، ملا علی القاری، كلها تثبت وبالدلیل ان ابوی المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم لم يكونا على الاسلام. یہ تمام کے تمام دلائل اس بات پر صریح دلالت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اسلام پر نہیں تھے، اسلام پر نہیں تھے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے والد آزر کفر پہ مرا ہے، تو کیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل نہیں بنایا؟ بالکل بنایا ہے. اسی طرح سے علامہ شمس الحق العظیم آبادی بیان کرتے ہیں فلم یأذن لی لأنہا کافرۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی مغفرت کے لیے اللہ رب العالمین سے اجازت مانگی تو اللہ رب العالمین نے اجازت نہیں دی. کیوں نہیں دی؟ لأنہا کافرہ والاستغفار للکافرین لا یجوز، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کفر کی حالت میں انتقال کی اور کافر کے لیے استغفار مغفرت طلب کرنا جائز نہیں ہے. اور کہتے ہیں علامہ نووی النہی عن الاستغفار للکفار، کفار کے لیے مغفرت طلب کرنا منع ہے. دیکھا آپ نے یہ تمام کے تمام حوالہ جات آپ لوگ نوٹ کر لیجئے گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کا فہم اور ادراک نصیب فرمائے، اور غلو سے، اطراء سے اور قرآن و سنت کے خلاف، اجماع امت کے خلاف بات کرنے سے اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے عقیدے کو قرآن و سنت کی روشنی میں استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بھی بہت سے حوالہ جات تھے جن کو میں نے اختصار کی غرض سے ترک کر دیا ہے، اتنی ہی پر اکتفا کرتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عاطفیت کے بجائے، جذبات کے بجائے دلائل کی روشنی میں اپنا عقیدہ بنانے اور اپنے اعمال کی بنیاد قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے.